مسجد پیسوں سے بنتی ہیں، لیکن یہ جو مسجد ہے یہ سید فیض الحسن صاحب نے دل سے اور محبت سے بنائی ہے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد بھی ہے اور مسجد کے ساتھ یہاں پر مدرسہ بھی ہے جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ مسجد آیا صوفیہ ترکی میں جو بنی ہے اس کی ڈیزائن پہ یہ پیر صاحب نے مسجد بنائی ہے۔ ترکیہ کا تاریخی فن تعمیر اب پاکستان کے دل پنجاب میں زندہ ہو گیا۔ حافظ آباد کے علاقے وزوان شریف میں اسلامی فن تعمیر کا وہ شاہکار سامنے آیا ہے جس نے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ دیا ہے۔ استنبول کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کا عکس اب وزوان شریف کی دھرتی پر اتر آیا ہے۔ 16 کینال پر پھیلی یہ عالی شان مسجد پاکستان بھر میں کیوں توجہ کا مرکز بن گئی۔ 28 خوبصورت گنبد اور 4 عالی شان مینار مسجد کے حسن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ شاندار طرز تعمیر کی حامل یہ مسجد پاکستان کے خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ حافظ آباد سے ملک ہمایوں شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں متعدد مساجد اپنے منفرد فن تعمیر اور دلکش خوبصورتی کے باعث شہرت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مسجد حافظ آباد کے علاقے وجواں شریف میں ترکی طرز تعمیر پر بنائی گئی ہے جو آیا صوفیہ مسجد سے متاثر ہو کر تعمیر کی گئی ہے۔ ترکیہ کے تاریخی انداز میں تعمیر کی گئی یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ عبادت گزاروں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد 16 کینال رقبے پر محیط ہے۔ مسجد کے 28 گنبد اور 4 بلند مینار اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں مردان سمیت مختلف شمالی علاقوں کا پتھر استعمال کیا گیا۔ دروازوں پر لکڑی کا نفیس کام چنیوٹ کے کاریگروں نے مہارت سے انجام دیا، جبکہ اندرونی اور بیرونی حصوں میں شیشے اور کشیدہ کاری کا کام ملتان کے ہنرمندوں نے بڑی باریک بینی سے مکمل کیا۔ اس مسجد کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رکھا گیا ہے۔ مسجد میں بیک وقت 15,000 سے زیادہ نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ترکی میں آیا صوفیہ مسجد سے متاثر ہو کر اسی نقشے پر یہ مسجد تعمیر کی۔ اس شاندار مسجد کو تعمیر کرانے والے فیض الحسن شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ پسماندہ علاقہ ہونے کے باوجود ملک کے مختلف حصوں سے کاریگر یہاں آئے اور اس منصوبے میں حصہ لیا۔ اس مسجد میں آل پاکستان سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ مسجد بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہ مسجد آیا صوفیہ ترکی میں جو بنی ہے اس کی ڈیزائن پہ یہ پیر صاحب نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کی سب سے خوبصورت مسجد ہے۔ لوگ اس مسجد کا نام سن کر اسے دور دراز سے یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نمازیوں کا مزید کہنا تھا کہ لوگ عموماً اپنے گھروں کو خوبصورت بناتے ہیں، مگر فیض الحسن شاہ صاحب نے اللہ کے گھر کو خوبصورتی سے تعبیر کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ مسجدیں پیسوں سے بنتی ہیں لیکن یہ مسجد دل سے بنی ہے۔ مسجد پیسوں سے بنتی ہیں، لیکن یہ جو مسجد ہے یہ سید فیض الحسن صاحب نے دل سے اور محبت سے بنائی ہے، اور ان کا فرمان یہ ہے کہ لوگ اپنا گھر خوبصورت بناتے ہیں، میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر خوبصورت بنایا ہے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان سے لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد بھی ہے اور مسجد کے ساتھ یہاں پر مدرسہ بھی ہے جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور درس نظامی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ ویورز، اپنی شاندار تعمیر اور دلکش حسن کے باعث یہ مسجد کسی شاہکار سے کم نہیں۔ یہاں بیک وقت ہزاروں نمازی عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں عالی شان عمارتیں تو دولت کے بلبوتے پر کھڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کا یہ گھر پیسوں سے نہیں بلکہ سچے دل اور بے پناہ عقیدت سے بنایا گیا ہے۔ وجواں شریف کی یہ مسجد اب صرف حافظ آباد کی پہچان نہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے اسلامی تشخص کا ایک نیا اور چمکتا ہوا استعارہ بن چکی ہے۔ یہاں ہر روز ہزاروں دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر سکون پاتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک ہمایوں شہزاد۔